شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے ریئیکشن ٹی وی اردو میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سعود پاونے، ہیرا گروپ انویسٹرز ممبرز ایسوسی ایشن پونے کے ایکشن کمیٹی کا پریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ ویڈیو ریئیکشن ٹی وی کی جانب سے بنا رہا ہوں. اور میں اب تمام انویسٹرز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کلیم چاچا جو ہے جو وہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ کلیم چاچا ماشاءاللہ داڑھی ٹوپی والے نمازی انسان ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، وہ جو بھی بولیں گے سچ بولیں گے. تو یہ اس غلط فہمی میں کوئی بھی نہ رہنا، وہ ایک نمبر کے مکار ہیں اور وہ شہباز خان سے جا کے مل چکے ہیں. اور کل جو شہباز خان جو 3 عورتوں کو بٹھا کر جو وہ باتیں کر رہا تھا، اس کے اوپر بھی میں کہوں گا، وہاں پر اس کے آفس میں اس نے جن اہل حدیث کے علماءوں کا نام لیا ہے، ہمارے اکابرین کا، چاہے وہ فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ ہو یا اور بھی دوسرے بھی لوگ، میں تمام اہل حدیث کے علماءوں کو کہتا ہوں کہ اس انسان کی زبان بند کرو، اس کے اوپر لیگل ایکشن لو. کیونکہ یہ اب اہل حدیث کے علماءوں کو ٹارگٹ کرنا اس نے شروع کر دیا، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے. اور اس نے اس میں میرا بھی نام لیا اور بھی کئی لوگوں کا نام لیا کہ ہم لوگ سب بکے ہوئے کتے ہیں. تو بہرحال میں ایسوسی ایشن کا ایک ذمہ دار ہوں، اس حیثیت سے میں تو ان کی طرح کوئی بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں اتنا ضرور بولنا چاہوں گا کہ شہباز خان یاد رکھنا، تم جو فتنہ کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تم نہیں بچ پاؤ گے اور اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی. تمہاری وجہ سے آج اتنے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے نا، جتنا تم نے کیا ہے اس کی تم سزا بھگتو گے، اللہ کے ہاں اس کی سزا بھگتو گے. اور میں واقعی میں کہہ رہا ہوں کہ تم جو ہو صرف اور صرف فتنہ پھیلانا چاہ رہے ہو، اور سب لوگوں کو جو کوئی بھی کمپنی کے فیور میں آ رہا ہے اس کو ایم ای ڈی ایس اے دلال ایجنٹ یہ وہ جو تم باتیں کر رہے ہو، لیکن تم خود اپنی تمام کوششوں میں ناکام ہی رہے ہو. ایک بات یاد رکھنا، تم چاہ کر بھی 1% لوگ بھی تم اپنی فیور میں نہیں کر پائے، اسی میں تمہاری ہار ہے. یہ بات یاد رکھنا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. اور تم جو کہہ رہے ہو نا، جو اہل حدیث کے اکابرین بڑے بڑے علماؤں کے بارے میں جو تم گستاخیاں کر رہے ہو اور جو ان کو گالی گلوچ کر رہے ہو اپنے چینل پر بیٹھ کر، میں تمام اہل حدیث کے بڑے بڑے علماؤں سے یہ اپیل کروں گا کہ اس انسان کے خلاف آپ لوگ ایکشن لے، کیونکہ یہ جو ہے اپنی حدیں لانگ چکا ہے، اپنی حدوں کو پار کر چکا ہے. لیکن خیر وہ تو ایک الگ موضوع ہے. اور دوسری بات، یہ جن عورتوں کو بٹھا کر اپنے آفس کے اندر نوہیرا آپا کے بارے میں اتنی غلط بیانی کروا رہا ہے، اتنے غلط صورتی الزام لگا رہا ہے، اور شروع سے نوہیرا آپا کے اوپر، ان کی ذاتیات کے اوپر حملہ کر رہا ہے یہ انسان. میں تمام لوگوں کو کہوں گا، ان لوگوں سے بھی جو اس کی فیور میں ہے یا اس کی طرف داری میں ہے، کہ یہ انسان شروع سے شرارت میں لگا ہوا ہے اور اس کے ناپاک ارادے پہلے دن سے ظاہر ہو رہے ہیں. لیکن میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ کوئی بھی اس کے فتنے میں، اس کی سازشوں میں مت آئیے. اور اس کے بھی میں جھوٹ بھی آپ لوگوں کو گنواتا ہوں. اس نے ایک جھوٹ بولا، 2016 سے نوہیرا شیخ کا پاسپورٹ ضبط ہے. 2016 سے 2018 تک نوہیرا شیخ کئی بار فورن ٹرپس پر گئی. تو کیسے گئی؟ ان کی 4 شادیاں ہوئی، ان کی 5 شادیاں ہوئی. یہ ان کے اوپر، ان کی ابھی عمر 58 سال ہے، یہ 5واں شوہر ڈھونڈ رہی ہے. اس طرح کی جو باتیں کر رہا ہے. سب سے پہلی بات کہ ہماری بہن نوہیرا شیخ کی عمر 58 سال نہیں ہے، 58 ایئرس نہیں ہے، ان کی ایج 44 یا 45. اپنے دماغ سے کچھ بھی جھوٹ 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 ہی بولتے رہتا ہے. اور یہ کون ہوتا ہے یہ سب باتیں کرنے والا؟ یہ جو انسان ہے، جو اس طرح کی جو غلط حرکتیں کر رہا ہے، یہ ہوتا کون ہے؟ یہ صرف اور صرف جو ہے نا، یہ کیونکہ اس کے آقا حیدرآباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے یہ حیدرآباد کی اتنی ہی رینج میں بات کر سکتا ہے. جو یہ باتیں حیدرآباد میں بیٹھ کر رہا ہے، بامبے میں نہیں کر سکتا. یہ خیر
अभी मैं सब लोगों को ये कहूंगा कि आप लोग शहबाज खान और कलीम चाचा इनके फितनों से बच के रहिए, क्योंकि ये दोनों पक्के एक नंबर के फितनेबाज लोग हैं। और इनका मकसद, और कलीम चाचा का तो नावेद खान ने तो उनकी पोल खोल दी, 22 लाख रुपए लेके आ गए थे। और ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी मक्कारियों में लगा हुआ है। मैं तमाम इन्वेस्टर्स को कहना चाहूंगा, तमाम इन्वेस्टर्स को, कि ये अभी जो फितने आ रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत बहुत जल्द होगी। आप लोग पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, और शहबाज खान के फितने में ना आइए, कलीम चाचा के फितने में ना आइए। उनकी दाढ़ी टोपी को देख के आप लोग गुमराह ना होइए। यह आदमी ने हीरा ग्रुप वालों को, हीरा ग्रुप में जो जिस तरह आप लोग नावेद खान की अगर वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह इसने उन लोगों को ब्लैकमेल करके अपनी उसकी धमकी देकर 22 लाख रुपए वहां से उसने ऐड के आ गया। खैर, बहरहाल मैं सभी इन्वेस्टर्स को ये कहना चाहूंगा कि अभी ये लोग और बहुत फितने डालते रहेंगे। आप लोगों को इनके किसी फितने में नहीं आना है, किसी भी इनकी चाल, किसी भी इनकी साजिश में ना आते हुए आप लोग पेशेंस रखिए। हमें हीरा ग्रुप को बचाना है, इस कंपनी को बचाना है, हमारी मईशत इससे जुड़ी हुई है। और एक और मैं बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, अगर हीरा ग्रुप पॉन्जी होती, अगर हीरा ग्रुप के पैसे देने के इरादे ना होते तो कलीम शेख को, कलीम चाचा जो है, कलीम शेख उर्फ कलीम चाचा को 22 लाख रुपए लोग नहीं देते। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यही बहुत बड़ा सबूत है। मगर ये लोग अपनी मक्कारियों में और फरेब में लगे हुए। आप लोग इनकी बातों में ना आइए, पेशेंस रखिए, इंशाल्लाह सबको सबका पैसा मिल जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, आपका भाई सऊद पावने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।